وہ علاقے ہیں جہاں زمین انسانی خون سے سرخ ہو چکی ہے۔ وہ زمین جو کبھی امن و سکون کی علامت تھی، آج وہ ظلم و بربریت کا نشان بن چکی ہے۔ یہ ظلم سوڈان میں اپنے عروج پر ہے، جہاں RSF اور SAF کے درمیان طاقت کی جنگ میں عام انسان پس رہا ہے۔ شہر جل رہے ہیں، عورتیں اور بچے مٹ رہے ہیں، پورے ملک کو خون میں نہلا دیا ہے۔ دنیا کا سب سے عظیم خطبہ، وہ خطبہ جس میں انسانیت کے لیے آخری اور ابدی پیغام دیا گیا، وہ خطبہ حجت الوداع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں لاکھوں صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ فرمایا، لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت حرام ہے۔ یہ اعلان انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا منشور امن تھا۔ نہ رنگ کی بنیاد پر تھا، نہ تفریق پر، نہ نسل کی بنیاد پر تھا، نہ کسی برتری پر تھا، بلکہ انسان کی جان، مال اور عزت کو مقدس قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک بے گناہ کو قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک جان کی حرمت پوری انسانیت کی حرمت کے برابر ہے۔ اسلام نے خون بہانے کے ہر دروازے کو بند کر دیا۔ اختلاف، غصہ، انتقام، سب کچھ صبر، عدل اور معافی سے بدلنے کا حکم دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زوال کعبہ ایک مومن کے قتل سے کم تر ہے، یعنی مومن کی جان لینا ایسا جرم ہے جس کے سامنے خانہ کعبہ کو گرا دینا بھی چھوٹا لگتا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اگر اس کی حرمت کے برابر کسی چیز کی حرمت رکھی گئی ہے تو وہ انسان کی جان کی حرمت رکھی گئی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج انسان اپنی جلد بازی، غصے اور ضد میں اندھا ہو چکا ہے۔ معمولی جھگڑوں پر قتل، معمولی اختلاف پر نفرت، یہ وہ بیماری ہے جو ہمارے معاشروں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ اور آج یہی ظلم سوڈان میں اپنے عروج پر ہے، جہاں RSF اور SAF کے درمیان طاقت کی جنگ میں عام انسان پس رہا ہے۔ شہر جل رہے ہیں، عورتیں اور بچے مٹ رہے ہیں۔ ایک طرف جنرل عبد الفتاح البرہان اور دوسری طرف جنرل محمد حمدان دگالو حمیدتی کی ضد نے پورے ملک کو خون میں نہلا دیا ہے۔ یہ دونوں کی ضدیں آپس میں جڑی ہیں، اور انہوں نے تو چند سال پہلے انہوں نے یہ اتفاق کیا تھا کہ ہم اپنے ملک کو، اپنی قوم کو ترقی دیں گے، اپنے ملک کو بچائیں گے اور اپنے قوم کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن یہ اب جو ہے نا، اختلافات میں پڑ گئے، انا پرستی میں پڑ گئے، ضد میں پڑ گئے۔ دار فول آل نافاشر نیالہ، اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں زمین انسانی خون سے سرخ ہو چکی ہے۔ وہ زمین جو کبھی امن و سکون کی علامت تھی، آج وہ ظلم و بربریت کا نشان بن چکی ہے۔ لیکن یاد رکھو، اسلام کہتا ہے جب انسان پر ظلم کرتا ہے کوئی انسان، تو وہ صرف دوسروں کا نہیں بلکہ اپنے ایمان کا خون کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ سورۃ القصص میں اللہ نے ارشاد فرمایا، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا جو شخص ظلم کرتا ہے وہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظلم سہ کر بھی صبر کرتا ہے، اللہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں میں بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اگر میرا بھائی مجھ سے اختلاف رکھتا ہے تو اس سے بات کرنی چاہیے، نہ کہ اس پر ظلم کرنا چاہیے، نہ اس کو قتل کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بات کرے، اس کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ اس کے اختلافات کو مٹانے کی کوشش کرے، کیونکہ ظلم چاہے زبان کا ہو یا ہاتھ کا، اللہ کے ہاں اس کا بدلہ لازمی لیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، اسلام کا پیغام عدل اور صبر کا پیغام ہے۔ خطبہ حجت الوداع نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ انسان کی عزت
عزت و جان اور مال سب اللہ کی امانت ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سوڈان، فلسطین، کشمیر اور ہر مظلوم خطے کے انسانوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور جہاں کہیں بھی انسانیت سوز ظلم ہو رہا ہے اور جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود فرمائے اور ہمیں صبر، انصاف اور امن کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔